اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مبارکباد تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کروں گا کہ جس امام کی ولادت اس ماہ مبارک میں ہوئی ہے وہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ میں نے جس حدیث کو سرنامہ کلام بنایا، اس حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں کا ہر ایک محمد ہے، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، اور ہم میں کا ہر ایک، یعنی پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی اور آخر بھی محمد ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ دنیا کو یہ بتانا ہے کہ دنیا پہچان لے کہ جب حضور کی آنکھ بند ہو جائے گی اور بظاہر آپ دنیا سے پردہ کر لیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے بظاہر، تو آپ کے جانے کے بعد جو آپ کے جانشین ہیں ان میں کوئی آپ سے جدا نہیں ہے۔ یعنی ایک محمد اگر دنیا سے چلے گئے تو ایسا نہیں ہے کہ اب محمد نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد آنے والا جو ان کا جانشین ہے، چاہے وہ مولا کائنات ہوں، چاہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے امام حسین علیہ السلام ہوں، یا امام زین العابدین علیہ السلام ہوں، یا امام محمد باقر علیہ السلام ہوں، یا امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں، یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوں، یا امام علی رضا علیہ السلام ہوں، یا امام محمد تقی علیہ السلام، یا امام علی نقی علیہ السلام، یا ان کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام، یا آخری حجت قائم علی محمد علیہ السلام ہوں، ان سب کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد جو نائبین ہوں گے ان میں کا ہر ایک محمد ہے۔ پہچان لو ان کو، ان کے کردار سے، ان کے صفات سے۔ ناموں میں اگرچہ جدا جدا ہیں لیکن سب کا کردار، سب کی صفات، سب کا طریقہ، سب کا معیار ایک ہی ہے۔ اور یقیناً جو پیغام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اسی پیغام کو، وہی پیغام آگے بڑھاتے ہوئے بعد میں آنے والے جانشین پیغمبر ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی دیا۔ اور اگر اس پیغام کو ہمیں سمجھنا ہو تو ہمیں پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کی ذات گرامی، آپ کے کردار کو دیکھنا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کبھی عرض کیا ہے کہ مکے میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا، جب آپ پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کی ولادت کی تاریخ سے لے کر دیکھیں اور آپ کی ولادت سے قبل جو حالات تھے، جب پیغمبر نے اس حالات کے درمیان، اس موقع پر، کہ جس موقع پر، جن حالات میں ایک انسان دوسرے انسان کو پہچانتا نہیں تھا، یعنی انسانیت نام کی چیز مکے میں نہیں تھی، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے سے بتایا کہ انسان کیا ہوتا ہے، انسانیت کسے کہتے ہیں، اور انسانیت کی بقا اور انسانیت کو بچانے والی جو شے ہے، جسے ہم ماں بھی کہتے ہیں، بہن بھی کہتے ہیں، اور زوجہ کے کردار میں بھی دیکھتے ہیں، بیٹی کے کردار میں بھی دیکھتے ہیں، وہ عورت، جسے پیغمبر نے خود عزت دے کر بتایا کہ یہ عورت وہ کردار ہے جو انسانیت کا تحفظ کرتی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی انسان دنیا میں آتا ہے اور اس کا وجود ہمارے سامنے ظاہر نظر آتا ہے، تو اس وجود کے لانے کا جو سبب بنتی ہے وہ عورت ہے، جو اس وجود کو دنیا میں لاتی ہے۔ جو بڑے بڑے آج ہم سائنسدانوں کے نام سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء کے نام سنتے ہیں، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مفکرین، وہ افراد کہ جنہوں نے دنیا کو ایک نئی راہ دکھائی، دنیا کو ایک نیا راستہ دکھایا، دنیا کو جو جینے کا طریقہ تھا، جو جینے کا سلیقہ تھا وہ بتایا، اور انسان کو انسانیت کے راستے پر لانے کا کام کیا۔ ان تمام انسانوں کی محافظ اگر کوئی چیز نظر آئے گی تو وہ شے جسے ہم ماں کہہ سکتے ہیں، ماں کے علاوہ کوئی اور شے نہیں ہے۔ اور اسی ماں کے، یعنی اسی عورت کے
جو انداز ہیں، جو اس کے روپ ہیں، جب وہ بدلتے ہیں تو کبھی یہ ماں کے کردار میں نظر آتی ہے، کبھی یہ بہن کے کردار میں نظر آتی ہے، کبھی زوجہ کے کردار میں نظر آتی ہے، کبھی بیٹی کے کردار میں نظر آتی ہے، اور کبھی اس کے بعد کی منزلوں میں پوتی اور نواسی کے کردار میں نظر آتی ہے۔ یقیناً پیغمبر نے اس دور میں کہ جب دور جہالت تھا، یعنی ابھی پہلا محمد دنیا میں آیا ہے، اور عالم یہ ہے کہ بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، جب بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا احترام کر کے بتایا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے، بیٹی کسے کہتے ہیں، عورت کیا ہے، عورت کی عزت، عورت کا احترام کیا ہے۔ آج اگر کوئی الزام اسلام پر عائد کرے کہ اسلام میں معاذ اللہ عورت کی تذلیل ہوتی ہے، عورت کی عزت نہیں کی جاتی، تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عورت کی عزت کر کے بتا رہے ہیں۔ جناب خدیجہ جو آپ کی زندگی میں آئیں، جنہوں نے اپنے مال اور اپنی دولت سے پورے طریقے سے آپ کا ساتھ دیا اور اسلام کی پشت پناہی کی، ان کا احترام بھی آپ نے کیا، اگرچہ وہ آپ کی زوجہ تھیں۔ آج کے دور میں انسان تھوڑا سا ہٹ کر اگر سوچے، ورنہ انسان سوچتا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر زوجہ ہے تو ہماری غلام ہے، کنیز ہے، لونڈی ہے، خریدی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں نبی نے اپنے کردار سے بتایا کہ زوجہ کا احترام کس طرح کرنا چاہیے، اور زوجہ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ یہ ہمارا شوہر ہے، اس کا احترام ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ دونوں میں اللہ نے محبت پیدا کی، اخوت پیدا کی، انس پیدا کیا، اور دونوں کے اندر جذبات کو رکھا تاکہ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، اور ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہ گزار سکیں۔ تو اللہ نے جب اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا، اس وقت عرب کا جو ماحول تھا وہ انتہائی خراب ماحول تھا، انتہائی گرا ہوا، انتہائی ظالمانہ ماحول تھا، اور اس ماحول میں آنے کے بعد نبی نے عورت کو عزت دی، اپنی زوجہ کو، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کو عزت دے کر بتایا کہ عورت عزت و احترام کے لائق ہے۔ تو یہ پہلے محمد کا دور ہے۔ آگے بڑھ کر دوسرے محمد کا دور دیکھیں گے کہ جب ظلم و انتہا ہو رہی ہے، کہ ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی، ادھر لوگوں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ظلم شروع کیے، اور آپ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ جو آپ کا حق تھا وہ آپ کو نہیں ملا، وہ آپ کو نہیں دیا گیا۔ آج بھی دنیا میں ایسے بہت سارے نمونے مل جائیں گے کہ جہاں ہم دیکھیں گے کہ کچھ افراد جو اقتدار پا جاتے ہیں، اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، جب وہ اقتدار حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہیں، اگر وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں، کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ ہم ایک انسان بھی ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان ہیں، اور ایک انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ خدا ہم سے کہیں نہ کہیں سوال ضرور کرے گا، اس لیے کہ جب خدا کسی عہدے کو دیتا ہے کسی کو، تو یاد رکھیے کہ اس پر اتنی ہی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ مثلاً ایک فرد ہے جو آج تنہا ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، کل جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوگی کہ زوجہ کے حقوق ہوں گے اس کے ذمے۔ ابھی تک صرف بھائی اور بہن کے حقوق تھے، والدین کے حقوق تھے، ماں اور باپ کے، لیکن اب اس کے ذمہ داری، اس کے ذمے زوجہ کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، اور منزل اور آگے بڑھتی ہے تو بچوں کے حقوق آ جاتے ہیں کہ بچے اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن معاشرے میں یہ چیز ایک عجیب دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ ہر انسان اپنے حق کا مطالبہ تو کرتا ہے لیکن اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے۔ شوہر حقوق ادا کرتا رہتا ہے لیکن اس کے بھی حقوق بنتے ہیں، جو بچوں پر بھی ہیں، زوجہ پر بھی ہیں، بھائی بہنوں پر بھی ہیں۔ تو ایک بھائی اگر دوسرے بھائی سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جو فرائض رکھتا ہے ان فرائض کو بھی اسے یاد رکھنا چاہیے۔ ایک زوجہ اپنے شوہر سے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے لیکن اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے فرائض کیا ہیں، جو زوجہ کے فرائض ہوتے ہیں شوہر کے لیے۔ ایک شوہر اپنی زوجہ سے جو حقوق مانگتا ہے، جو اس کے حقوق بنتے ہیں، جن حقوق کا وہ طلبگار ہوتا ہے، جب اس کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں۔ بچے جب اپنے والدین سے اپنے حقوق مانگتے ہیں تو ان بچوں کو اپنے فرائض بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہیں اس وقت تک بہت ساری چیزیں ان کے لیے معاف ہیں، عفو ہے، درگزر ہے۔
لیکن جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو ان پر وہ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں کہ پھر انہیں ان حقوق کی پاسداری کرنا واجب ہو جاتی ہے، اور انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے کیا حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے تو اس عہدے پر آنا اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ جب اسے کسی جگہ کا منتظم بنا دیا جاتا ہے، انتظام کار بنا دیا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی اسکول ہو، چاہے وہ کوئی کالج ہو، چاہے وہ ملک کی ذمہ داری ہو، وزیر اعظم بنایا جائے یا منسٹر بنایا جائے یا کسی عہدے میں پرنسپل یا کسی عہدے پر فائز کر دیا جائے، جس عہدے پر وہ فائز ہوا ہے یا گھر کے اندر اسے ایک حاکم کی حیثیت سے جب عہدہ مل جاتا ہے، یعنی اس کی حاکمیت ظاہر ہوتی ہے کہ آج مثلاً والدین ہیں، کل نہیں ہیں، تو اب گھر کا جو بڑا لڑکا ہے وہ اپنے بھائی بہنوں کے لیے جب تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں سرپرست کی حیثیت سے وجود میں آتا ہے، سرپرست کی حیثیت سے۔ اس وقت اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، جب تک والدین موجود ہیں ان کے اوپر ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن جب وہی جو لڑکا کم عمر میں ہے، جب کل اس کی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ وہ والدین کے بعد ایک سرپرست کی حیثیت سے ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بچے اور بیوی، ان کی ذمہ داریاں اس پر آ جاتی ہیں اور پھر اسے ایک عہدہ مل جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ ہاں جلد از جلد میری شادی ہو جائے، دعائیں بھی کرتا ہے، بہت ساری چیزیں، نمازیں بھی پڑھتا ہے، ہر وقت دعا بھی مانگتا ہے، لیکن جب یہ ذمہ داری اس کو دے دی جاتی ہے، جب یہ عہدہ اسے مل جاتا ہے کہ سر پر صحرا بن جاتا ہے، تو اس کے بعد ان فرائض کو اگر وہ پورا نہیں کرتا، اگر ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حق جو اس کی گردن پر رہ جائے گا یا رہ گیا ہے یا رہ جاتا ہے، اس کا مطالبہ کرنے والے اگر اسے معاف کر دیں تو بہت اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن اگر انہوں نے معاف نہیں کیا اور اس سے مطالبہ کیا اور اسے پورا نہیں کر سکا تو یاد رکھیے کہ محشر میں اسے وہ مطالبہ پورا کرنا ہوگا، محشر میں سوال ہوں گے اس سے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے یا ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے کسی بھی عہدے پر، چھوٹے سے لے کر بڑے عہدے تک، اس لیے کہ اگر عہدے گنانا شروع کروں تو یہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو جو جزئی چیزیں کہلاتی ہیں انہیں شمار کرنا شروع کروں، بلکہ ایک کلیہ پیش کر رہا ہوں جسے ناظرین محترم بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے، اور چند جملوں میں اشارتاً کچھ باتیں کہنا ہے جو دانشور افراد کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہوں گی کہ ہم اپنی زندگی کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارا کوئی دامن نہ پکڑے، ہمارا گریبان کوئی نہ پکڑے، تو چاہے وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہوں یا دور دراز کے افراد ہوں، ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا چاہیے کہ پروردگارہ ہماری زندگی کو اتنا کامیاب بنا کہ ہم کسی بھی عہدے پر پہنچنے کے بعد کوتاہی نہ کریں اور جو اس عہدے کے حقوق ہیں انہیں ادا کر سکیں، تاکہ دنیا سے جاتے وقت ہماری گردن پر کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے، کیونکہ اگر ہماری زندگی میں ہماری گردن پر کسی کا حق رہ گیا ہے اور اگرچہ وہ آپ کے عہدے کو دیکھتے ہوئے محبت یا احترام کے تحت آپ سے کوئی بات نہیں کہتا، لیکن اس کے دل میں اگر یہ ہے کہ آپ کا حق، اس کا حق آپ کی گردن پر ہے، تو یاد رکھیے محشر میں سوال ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری لمحات قریب ہیں، مسجد میں آنے کے بعد آواز دی کہ تم میں سے اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو تو وہ مطالبہ کرے، طلب کرے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہ یا رسول اللہ، جب آپ ناقے کو تازیانہ لگانا چاہتے تھے تو وہ میری پشت پر لگا، میں قصاص چاہتا ہوں، بدلہ چاہتا ہوں۔ نبی نے آواز دی، بلال جاؤ میرے گھر سے تازیانہ لے کر آؤ۔ بلال گئے، در سیدہ پر آئے، سلام کیا، تازیانہ طلب کیا۔ شہزادی نے سنا، بے چین ہو گئیں کہ بابا اس عالم میں تازیانہ منگوا رہے ہیں، کون ہے وہ جس نے مطالبہ کیا ہے؟ جب تازیانہ مسجد میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تازیانہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس شخص کو دیا اور کہا کہ لو، جو تمہارا حق بنتا ہے وہ تم لے سکتے ہو، جو تمہارا مطالبہ ہے اسے تم پورا کرو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ نے تازیانہ لگایا تھا اس وقت میری پشت برہنہ تھی، پیراہن نہیں تھا، میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ پیراہن اتار دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیراہن جدا کیا، مجمع دیکھ رہا ہے، چاہنے والے دیکھ رہے ہیں۔ نبی نے جیسے ہی پیراہن جدا کیا، بڑھ کر اس شخص نے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، میری کیا مجال کہ میں آپ کو تازیانہ لگاؤں، بس اس مہر نبوت کو بوسہ دینا چاہتا تھا۔
تو یہ ایک انداز تھا اس کا مہر نبوت دیکھنے کا اور اسے بوسہ دینے کی خواہش کو پورا کرنے کا ایک انداز، جس انداز کو اس نے اپنایا اور اس کے بعد نبی کے کاندھے پر جو مہر نبوت تھی اسے بوسہ دیا۔ مگر اس واقعے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کا کردار کتنا بلند تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کتنا بلند تھا کہ آپ سے اگر ایک عام انسان نے اپنے حق کا مطالبہ کیا، جیسے آپ اپنے رشتہ داروں میں نہیں جانتے، بالکل دور دراز کا الگ کا انسان ہے، اور اس نے مطالبہ کیا تو نبی نے فوراً اس مطالبے کو پورا کیا، جبکہ نبی چاہتے تو اس کی بات کو درگزر کر سکتے تھے، رد کر سکتے تھے، یا کوئی معاذ اللہ بہانہ بنا سکتے تھے کہ بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا اس طرح سے، لیکن نہیں، نبی نے اس بات کو جو اس نے مطالبہ کیا تھا اسے پورا کیا اور دنیا کو دکھایا کہ دیکھو جب تم دنیا سے جا رہے ہو اس سے پہلے جو بھی تمہارے حقوق بنتے ہوں، جو تمہارے حقوق جو تمہارے ذمے ہیں اور کسی کے حقوق تم پر ہوں، بنتے ہوں جو بھی حقوق تمہارے اوپر، کسی کے بھی حقوق ہوں، اگر اس نے مطالبہ کیا ہے تب تو تمہیں دینا ہی دینا ہے، اور اگر نہیں بھی کیا اور تمہیں معلوم ہے کہ اس کا حق میرے اوپر بنتا ہے اور یہ مجھ سے نہیں کہہ رہا، خاموش ہے، تب بھی تم اس سے پوچھ سکتے ہو کہ تمہارا حق اگر مجھ پر بنتا ہے تو بتاؤ، جو حق ہے وہ میں تمہیں ادا کروں گا۔ اس لیے کہ یہاں انسان اگر بچ جائے گا تو وہاں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آخرت جو ہمارے اور آپ سب کے لیے ضروری ہے، اس آخرت میں جا کر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو ہمیں دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کیوں اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد ہر انسان اپنی زندگی اپنے انداز سے گزارتا ہے، لیکن اس کی تربیت کرنے کے لیے اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کے افراد خانوادہ ہوتے ہیں، محلے کے لوگ ہوتے ہیں، آس پڑوس کا ماحول ہوتا ہے جس میں وہ تربیت پاتا ہے۔ لیکن جب یہ تربیت ایک سن شعور پر پہنچ جاتی ہے اور دھیرے دھیرے کر کے انسان بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ہر عمل گرفت میں آنے والا ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت جو اسے دیکھ رہا ہے اور جس کا ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے، اگر ہمیں یقین نہیں ہے، جو کہ معصومین علیہ السلام نے ہر منزل پر ہمیں بتایا، پہلے محمد نے بھی بتایا، دوسرے محمد نے بھی بتایا اور آخری محمد نے بھی بتایا، یعنی جتنے محمد ہیں اول اوسط آخر، ہر محمد نے ہمیں اس پیغام کو دیا جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، ایسا پیغام کہ جس پیغام کو اگر ہم نے قبول نہیں کیا تو ہم گناہ گار ہیں، ذمہ دار ہیں، اور جس نے پیغام پہنچایا اس نے ہم سے بالکل من و ان انہی الفاظ میں پہنچایا جن الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ اسی لیے جب ہم مطالبہ کرتے ہیں کسی بات کا اور اپنے حق کو مانگتے ہیں تو ہمیں اپنے فرائض بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اگر پہلے محمد کے لیے نبی نے فرمایا کہ ہم میں کا ہر ایک محمد ہے، آج کی یہ تاریخ کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے، آپ 11ویں امام ہیں اور آپ کی امامت کا سلسلہ، آپ کی امامت کا دور اتنا بہترین دور گزرا ہے کہ جس کے اندر بہت سارے علمی کام بھی ہوئے، لیکن آپ کو بہت ساری مشکلات، بہت ساری صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں، اور وہ مشکلات اتنی زیادہ سخت بھی تھیں، قید و بند کی صعوبتیں بھی آپ نے برداشت کیں، اور آپ نے اپنی زندگی میں اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچنوایا۔ چنانچہ آپ کے لیے جو تاریخی واقعہ ہے، جو بہت مشہور واقعہ ہے، مجھے وہ پورا واقعہ نہیں عرض کرنا ہے، صرف اشارتاً عرض کر دوں کہ معلوم ہو جائے، دنیا کو معلوم ہے کہ اگر پہلا محمد معجزہ رکھتا ہے تو یہ 11واں محمد بھی معجزہ رکھتا ہے، وہی صفات، وہی کردار، وہی انداز ہے۔ چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں ایک شخص اسلام کو مجروح کرنے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کی غرض سے مسلمانوں کے درمیان داخل ہوا، اور اس نے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہا کہ میں جب ہاتھ بلند کروں گا آسمان سے بادل گھرائیں گے، آسمان پر بادل گھرائیں گے اور زبردست بارش ہوگی، تم میں سے اگر کوئی ایسی طاقت رکھتا ہے جو پانی برسا سکتا ہو قحط کے عالم میں تو مجھے اس کا جواب دے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ جب اس نے ہاتھ بلند کیے بادل گھر کر آئے، بارش ہوئی، جب اس نے ہاتھ نیچے کر لیے چلا گیا، بارش رک گئی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، متحیر ہو گئے، جا کر بادشاہ سے کہا،
بادشاہ جو اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں جو حاکم ہے، اس نے فوراً اس کے لیے تمام رؤساء امراء، تمام سلطنت کے جو ذمہ دار افراد تھے، اراکین سلطنت، ان کو بلایا اور ذہن جوڑ کر بات کی، دماغ لگا کر کہ کیسے اس کا جواب دیا جائے، لیکن کسی سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ جب کسی سے کوئی جواب نہ بن سکا تو ایک آواز بلند ہوئی کہ اس سے مدد مانگو جو ہر مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو طلب کیا گیا اور آپ سے بتایا حاکم نے کہ فرزند رسول اس وقت اسلام خطرے میں ہے، اور جب اسلام خطرے میں آیا، نبی کے نواسے نے اور جانشین رسول نے بڑھ کر اسلام کو بچایا، حفاظت کی، تحفظ کیا۔ چنانچہ معصوم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو عوام کے سامنے ایک مجمع کثیر میں، ایک مجمع عام میں اسے پیش کیا جائے اور میرے سامنے لایا جائے، میں وہیں اس کی بات کا جواب دوں گا۔ لوگ جمع ہوئے، تمام جمعیت کے درمیان امام حسن عسکری علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوئے۔ جب امام آ گئے، کہا بلاؤ اس شخص کو، دیکھوں کیا معجزہ دکھلاتا ہے۔ آنے کے بعد اس شخص نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہا کہ جب میں ہاتھوں کو بلند کروں گا تب پانی برسے گا۔ جب اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، بادل گرنے لگے۔ امام نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ اس کے ہاتھ میں جو بھی چیز ہے وہ لے کر چلے آؤ۔ چنانچہ اس کے ہاتھ سے وہ چیز لے لی گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نبی کے جسم کی ہڈی تھی۔ جب وہ زیر آسمان آتی تھی تو اس کا معجزہ یہ تھا کہ نبی کے جسم کی ہڈی اگر زیر آسمان آ جائے اور وہ پوشیدہ نہ ہو، کسی کپڑے میں یا کسی چیز میں لپٹی نہ ہو، تو فوراً باران رحمت گھر کر آتے تھے۔ تو ادھر معصوم نے دیکھا، بلایا، اس کے ہاتھ سے وہ شے لے لی گئی، وہ ہڈی لے لی گئی۔ اب اس سے کہا گیا کہ تم ہاتھوں کو بلند کرو اور بادلوں کو اشارہ کرو کہ بادل گھر کر آئیں اور پانی برسے۔ لاکھ کوشش کی اس نے، نہیں کر سکا، کیونکہ ابھی تک جس وسیلے سے وہ کام کر رہا تھا اس وسیلے کو چھپائے ہوئے تھا کہ نبی کے جسم کی ہڈی جو وسیلہ بنی تھی باران رحمت کے لیے، باران رحمت کے لیے، اس ہڈی کو احترام سے دفنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد جانشین رسول نے کہا کہ دیکھو ہم میں کا ہر ایک محمد ہے، اب میں دکھاتا ہوں کہ کیسے رحمت کے بادل گھر کر آتے ہیں۔ چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا، دست دعا بلند کی۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ بادل گھر کر آنا شروع ہوئے، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ دیکھیے یہ ہیں معصوم، یہ ہیں امام جو من جانب اللہ ہیں، جو ولی اللہ ہیں۔ ادھر لوگ جانے لگے، امام نے روکا کہ نہیں، ابھی یہ بادل یہاں نہیں برسیں گے، یہ آگے جائیں گے۔ دوسرا ٹکڑا بادلوں کا آیا، بہت زبردست گھٹا گر کر آئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ گھٹا تیز ہے، اپنے گھروں کو جانے لگے۔ معصوم نے فرمایا نہیں، یہ بھی فلاں جگہ برسیں گے اور آگے جا کر، ابھی رک جاؤ۔ لوگ رک گئے، پھر کچھ بادل آئے، پھر لوگ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ امام نے کہا نہیں، یہ بھی فلاں جگہ برسیں گے۔ چنانچہ مختلف ٹکڑے بادل کے آتے رہے اور امام بتاتے رہے کہ یہ یہاں نہیں برسیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ شاید اندازاً آ گئے ہوں، شاید بے احتیاطی، شاید ایسے ہی آ گئے ہوں، ایک جیسے ہماری زبان میں کہہ لیں کہ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا اور ایک اندازہ لگ گیا۔ نہیں، امام نے جو کچھ کہا تھا وہ سوچ سمجھ کر کہا تھا، پورے علم کے ساتھ کہا تھا۔ چنانچہ اب جو بادل آئے تو امام جانتے تھے ان کے بارے میں، اور جب جانتے تھے تو آپ نے آواز دی کہ اب تم میں سے جو جہاں اپنے اپنے گھروں میں جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے تو بادل زبردست برسے، باران رحمت کو لوگوں نے دیکھا، اور اندازہ ہوا اس بات سے کہ اس واقعے سے کہ ہر دور میں ایک محمد موجود ہے، بس ضرورت ہے ہمیں اس سے منسلک ہونے کی، ہمیں اس سے مستجاب، ہمیں اس سے دعا مانگنے کی، اسے وسیلہ بنانے کی۔ اور اگر ہم میں کوئی مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یقیناً اس کی دعا قبول ہونے لگتی ہے۔ تو یہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل، کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی ایسے وسیلے سے وہ دعاؤں کا قبول ہونے والا بن جاتا ہے، اس کی زبان میں اتنا اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ یہ صرف اور صرف آل محمد علیہ السلام کا ہی معجزہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی انداز سے جب ان سے منسلک ہوتا ہے تبھی اس کی دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔
آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن و امان کا پیغام، دنیا میں امن و سلامتی کا پیغام پہنچے اور اس میں اثر پیدا ہو، ہماری زبان میں اثر پیدا ہو، ہمارے عمل میں اثر پیدا ہو، تو ہمیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کا دامن تھامنا چاہیے۔ اور کیوں نہ تھامیں؟ اس لیے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے رسول نے پیشین گوئی کر دی کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، میرے نائب ہوں گے۔ ان کی صفات بھی بتائیں، ان کا کردار بھی، ان کے نام بھی بتائے۔ نام میں تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، کسی کا بھی نام علی ہو سکتا ہے، کسی کا نام بھی حسن ہو سکتا ہے، کسی کا نام بھی زین العابدین ہو سکتا ہے، کسی کا بھی محمد باقر ہو سکتا ہے، کسی کا بھی جعفر صادق ہو سکتا ہے۔ لیکن جعفر صادق ہونا اور جعفر کاذب ہونے میں فرق ہے۔ میں اگر اپنی بات کو نہ سمیٹوں تو جعفر کذاب کا واقعہ اور جعفر تواب جو کہلاتے ہیں، جنہوں نے توبہ کر لی، یہی امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی تھے، جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، ان کا نام جعفر تھا۔ لیکن جو سچا ہے، جیسے جعفر صادق کہتے ہیں، اگر اس کا نام جعفر ہے تو یاد رکھیے کہ اس کے کردار سے اسے پہچانا جاتا ہے کہ وہ جعفر کون ہے۔ دونوں جعفر ہیں، ایک کاذب ہیں، ایک صادق ہیں۔ تو جو جعفر صادق ہیں وہ امام ہیں، اور جو جعفر کذاب کہلاتے ہیں وہ جعفر تواب بھی کہلاتے ہیں، جنہوں نے توبہ بھی کی۔ یقیناً اگر ہم بھی اہل بیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ناموں سے نہیں بلکہ ان کے کردار سے پہچانیں کہ ان میں کا ہر ایک پہلے محمد سے مشابہ ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد اگر جانشینی میں اختلاف ہوتا ہے تو ہم سب سے بہترین حل یہ سمجھتے ہیں، اور اس حل کو ہمارے علماء نے بھی بیان کیا، ہمارے بزرگوں نے بھی، اور ائمہ علیہ السلام نے خود بھی بیان کیا، بتایا ائمہ نے کہ جب تمہیں تلاش کرنا ہو تو کردار کے ذریعے سے پہچانو۔ دیکھو کہ پہلے محمد کا کردار کیا ہے۔ اس وقت عرب کے جاہلیت کے دور میں، زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر بلایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت و صداقت آپ کے کردار میں رچی بسی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنی باتیں ہیں کردار کے اندر جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار میں پائی جاتی ہیں، وہ تمام باتیں اگر آپ کے بعد آپ کے جانشینوں میں نہیں پائی جائیں تو جس میں نہ پائی جائیں وہ آپ کا جانشین نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے بعد امام نہیں ہو سکتا، اور جس کے اندر پائی جائیں گی وہ آپ کے بعد آپ کا جانشین ہوگا، امام ہوگا۔ اسی لیے جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام بنایا، آخری کلمات میں اس حدیث کے ہی سلسلے سے ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں کا ہر ایک محمد ہے، پہلا بھی، اوسط بھی اور آخر بھی۔ تو اب ہمیں پہلے اور آخر اور درمیان میں جتنے بھی نام آ رہے ہیں، چاہے وہ حسن ہوں، چاہے حسین علیہ السلام ہوں، چاہے زین العابدین علیہ السلام ہوں، یا جتنے بھی نام ہیں امام زمان علیہ السلام تک، ان تمام ناموں کے اندر، ان تمام ناموں کے ساتھ ان کے کرداروں کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ان تمام کرداروں کے اندر یکسانیت پائی جا رہی ہے تو یقیناً آج بھی ایک محمد ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ ہم اس سے توسل کریں، اپنی تمام حاجتوں کو اس کے سامنے پیش کریں اور اس سے مطالبہ کریں۔ یقیناً خداوند عالم اس کے وسیلے سے ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرے گا۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام افراد کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے چند کلمات اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بھائیوں اور اپنے سننے والوں کے لیے کہہ سکوں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم بحق محمد اور آل محمد کے ہماری اس توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے، اور محمد اور آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے ہمارے عمل کو کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار کرے، اور جلد از جلد ہمارے امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔